الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فريق منهم أفتطمعون أن يسمعون فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يغرون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكتبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बनी इसराइल से ख़िताब का सिलसिला चल रहा है। इस ख़िताब के हिस्से को अगर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। उन दो हिस्सों में से एक हिस्सा गुज़िश्ता दर्स में मुकम्मल हो चुका है और आज से इसी बनी इसराइल से ख़िताब का जो दूसरा हिस्सा है उसकी इब्तिदा है। 5वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को ख़िताब करना शुरू किया था और जो पहला रुकू था इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ईमान लाने की दावत दी थी। ये पूरा का पूरा रुकू खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक दावत के उसलूब के ऊपर था। जैसे एक दाई किसी को दीन की दावत देता है, ये इसी उसलूब के ऊपर पूरा रुकू था। उसके अगले रुकू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नेमतें गिनवाना शुरू की।
کہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہارے اوپر نچھاور کیں، جو نعمتیں تم پر نازل کیں، اور اس کے مقابلے میں آج کے رکوع سے ان چیزوں کا بیان ہے کہ کون کون سی نافرمانیاں تم اس کے مقابلے میں کرتے گئے۔ جیسے عدالت کے اندر ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے آدھے پارے کے اندر بنی اسرائیل یہودیوں کے اوپر فرد جرم عائد کیا، کہ ابتدا فرمائی تھی انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہاری ابتدا تو ایسی کی تھی کہ ہم نے تمہیں دونوں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی تھی، اور انتہا تمہاری ایسی ہوگی کہ ہر درخت کا پتا اور ہر درخت کا پیڑ پکار پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اس کو پکڑو اور پکڑ کے مار دو۔ تو یہ جو اتنی ذلت و رسوائی تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، یہ تمہارے ہی نام اعمال کی وجہ سے، اس چارج شیٹ کی وجہ سے ہے جو فرد جرم ہم تم پر عائد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا طریقہ یہی فرمایا کہ پہلے تمام نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنتی کروا دی کہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی۔ آج سے ان تمام ان کے جرموں کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کون کون سے جرم ہیں جو تم نے اس زمانے کے اندر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آدھے پارے کے اندر جو بنی اسرائیل کو خطاب کیا، اس کا اسلوب بہت ہی زیادہ نرالا رکھا۔ آپ اگر غور سے اس کا مطالعہ کریں اور غور کریں، ہر چند آیتوں کے بعد اچانک سے کوئی بات درمیان سے بالکل موضوع بدل جاتا ہے۔ 4-5 آیتیں، 6 آیتوں میں 5-6 نعمتیں گنوائیں، اس کے بعد اچانک سے اسلوب بدل گیا، اسلوب بالکل الگ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ گزشتہ درس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے نازل کی، ان نعمتوں کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور اس گائے کے ذریعے سے مقتول کا پتہ لگایا گیا، قاتل کا پتہ لگایا گیا۔ اچانک سے درمیان میں ایک بات آ گئی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس بات کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو اس دل کے سخت ہونے کی بات اچانک درمیان میں کیسے آ گئی؟ اللہ رب العزت نے اصل میں انسانوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم کوئی محض قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے جو میں نے جس میں قصے بیان کر دیے تم مزے لے لے کے پڑھتے جاؤ، نہیں، بلکہ اس قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم نصیحت حاصل کر سکو۔ لہٰذا ہر 4 آیتیں، 5 آیتیں، 6 آیتوں کے بعد ایک آیت ایسی نازل فرما دی کہ جو آیت امت محمدیہ کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی اسی بنی اسرائیل کی ڈگر پہ چل رہے ہو۔ لہٰذا یہ آیت نازل کی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو یہ آیت کے ذریعے سے ہمیں بھی اس بات کی تنبیہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے آج گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تمہارے دل بھی سخت ہو گئے ہوں۔ تو اللہ رب العزت درمیان میں اس خطاب کے انداز کو تبدیل فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جو بنی اسرائیل کے جرموں کی تفصیل شروع کی، اس کے اندر بھی ابتدا جو کی وہ ابتدا ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کی۔ مقصد یہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ کہیں تم ان جرموں کے اندر، ان گناہوں کے اندر تم خود بھی تو ملوث نہیں ہو۔ پہلا جرم ان کا بیان کیا کہ یہ تورات کے احکامات کے اندر تحریف کیا کرتے تھے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کے 3 قول ہیں۔ تحریف کہتے ہیں رد و بدل کرنے کو۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جس کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جیسی نازل کی تھی ویسی کی ویسی یہ کتاب قیامت تک رہے گی۔ دوسری کتابیں وہ ہیں تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ان کے آنے والے لوگوں نے اس کے اندر ایک جرم یہ کیا کہ اپنی مرضی سے ان کے اندر رد و بدل کر دی، تحریف کر دی۔ تحریف سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس تورات کے اندر جو احکامات تھے ان احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا کرتے تھے، اس کی اپنی من مانی کی تشریح کیا کرتے تھے کہ اس آیت کا، اس حکم کا اللہ رب العزت کے ہاں یہ معنی ہے۔ جیسے آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر کہ جو اب قرآن و حدیث کی من مانی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، جو دل میں آیا وہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔
ان سے پوچھا جائے تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں جی میری سمجھ میں یہ بات اس طرح سے آتی ہے. بھئی یہ قرآن کریم میری آپ کی سمجھ پر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قرآنی آیت کا جو معنی صحابہ کو بتا دیا وہی معنی ہم مراد لیں گے، اپنی مرضی سے مراد نہیں لے سکتے. آپ بتائیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتا ہے اور باہر والا شخص آ کے کہتا ہے جناب والد نے جو آپ کو نصیحت کی تھی اس نصیحت کا معنی یہ ہے، تو بیٹا آگے سے کہے گا جی نصیحت مجھے کی، میں اس وقت پر وہاں موجود تھا، میں اپنے والد کے مزاج کو جانتا ہوں، میں سمجھوں گا اس بات کو بہتر انداز میں یا آپ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے. یقیناً جو بیٹا ہے جو ساتھ رہتا ہے جس کو یہ حکم نہ بتایا گیا ہے وہ یقیناً اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور 73 فرقوں میں سے 72 فرقے وہ ہوں گے جو جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ وہ ہوگا جو فرقہ ناجیہ جو نجات پا کر جنت کے اندر جائے گا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، وہ فرقہ نجات پائے گا جو قرآن و حدیث کے معنی قرآن و حدیث کے الفاظ مجھ سے لے اور اس کے معنی میرے صحابہ سے لے. جو شخص بھی صحابہ کی قرآن کریم کی تفسیر تشریح اور احادیث مبارکہ کی تشریح جو صحابہ نے کی ہے، جس مزاج کو سمجھ کے کی ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ تو ہدایت پا جائے گا. مگر جو 1400 سال کے بعد آج ایک نئی بات لے کے دنیا کے اندر آئے گا اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے. تو لہٰذا پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کرتے تھے. یہ تحریف 3 طریقوں سے ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے تورات کے جو معنی تھے وہ معنی ہی بالکل بدل دیا کرتے تھے. دوسرا معنی یہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ گئے تھے کہ تاکہ ان کو وہاں پر اللہ رب العزت کی آواز کو سنا سکیں اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعی یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو وہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ نے یہ کتاب نازل تو کی ہے مگر ساتھ میں کہا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو عمل کر لینا، نہیں ہو سکے تو اس کو چھوڑ دینا. تو یہ بھی انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر رد و بدل کر دی. یہ تحریف کا دوسرا معنی ہے. مگر مفسرین نے اس کا تیسرا معنی بھی لکھا اور وہ یہ ہے کہ نہ یہ معنی کے اندر تبدیلی کرتے تھے نہ کوئی حکم کے اندر تبدیلی کرتے تھے، بلکہ صراحتاً تورات کی جو آیتیں تھیں ان آیتوں کو ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے. چنانچہ تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ پورا موجود تھا. آخری نبی جو تم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے ان کا حلیہ کیا ہوگا. لکھا تھا کہ ان کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، درمیانی قد ہوگا، گندمی رنگ ہوگا. انہوں نے ان تمام کی تمام نشانیوں کو تبدیل کر دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھتے کے ساتھ ہی نشانیاں تبدیل کر دی ہیں. اب لوگوں کو دکھایا کرتے تھے دیکھو ہماری تورات کے اندر لکھا ہے کہ ان کا رنگ گندمی نہیں ہوگا بلکہ ان کا رنگ سفید ہوگا، ان کی آنکھیں کالی نہیں ہوں گی بلکہ ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی. تو اس طرح کی مختلف تحریفیں وہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان تحریفوں کو یہاں پر ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑا جرم تھا اس بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، جن کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی. دوسرا ان کا گروہ وہ تھا کہ جس طرح صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو اسی زمانے کے اندر بعض منافقین پیدا ہو گئے تھے کہ جو سامنے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، پس پردہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا کرتے تھے بلکہ پیچھے سے بیٹھ کر ایمان والوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. تو یہودیوں کے اندر بھی ایک طبقہ تھا جو یہودیوں کے اندر منافقین تھے. ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ یہودیوں میں سے جو منافقین تھے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بظاہر ایمان لے کے آتے تھے، مگر جب یہ جاتے تھے اپنے یہودی سرداروں کے پاس وہ ان کے اوپر غصہ کرتے تھے. وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ بھائی تم ہماری تورات کی آیتوں کو نبی کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟
جب تم ہماری تورات کے اندر جو نشانیاں جو باتیں موجود ہیں تم ان کے سامنے بیان کرو گے، وہ انہی نشانیوں کو انہی دلیلوں کو لے کر قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کھڑی کر دیں گے، اور یہ بات ہمارے خلاف قیامت کے دن ہو جائے گی۔ لہٰذا تم ان کے سامنے تفصیلیں نہیں بتایا کرو۔ ان کم عقل لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ رب العزت جس نے تمہارے اوپر یہ تورات نازل کی، جس الپروردگار عالم نے تمہیں یہ نشانیاں بتائی ہیں، کیا اس پروردگار نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی ہوں گی؟ تو یہ ان کا دوسرا جرم تھا جو یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ ان میں سے یہ تو سارے وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ کہلاتے تھے، جو تورات کے عالم کہلایا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ یہ ان پڑھ قسم کے جو لوگ تھے، یہ بس چھوٹی چھوٹی سی بے بنیاد قسم کی باتوں کو لے کر دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک جگہ پہ کہا کرتے تھے کہ جی ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے، اگر جہنم کی آگ ہمیں لگی بھی تو بس وہ 2-4 دن کے لیے لگے گی، اس سے زائد نہیں لگے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے یہ 3 بڑے بڑے جرم اس رکوع کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اہل مکہ کو خطاب ہے، اے ایمان والوں تم اس بات کی حرص رکھتے ہو، تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لے کے آ جائیں۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام بہت غور سے سنا کرتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کلام کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، جانتے بوجھتے ہوئے، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ جو میں تبدیلی کر رہا ہوں یہ تبدیلی غلط ہے، یہ بات بھی جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ درمیز کی وجہ سے یہ ان کلمات کے اندر، ان آیتوں کے اندر تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ دوسرا جرم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملا کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے کہا کرتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم اللہ رب العزت کی فرما بردار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب یہ یہاں سے جا کر چھپ کر بعض سے ملا کرتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل کے افراد جا کر اپنے سرداروں سے جب ملا کرتے تھے، قالو، تو یہ کہا کرتے تھے، یہ سردار ان کو کہا کرتے تھے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے ہمارے اوپر کھول دی ہیں، جو باتیں اللہ نے صرف ہمیں بتائی ہیں، کیا وہ باتیں تم اس نبی کو جا کر بتاتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ نبی قیامت کے دن انہی باتوں کو تمہارے خلاف حجت بنا کر پیش کرے گا اور تمہارے لیے وہاں پر بہت زیادہ ذلت ہوگی۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات پر عقل نہیں رکھتے؟ تم عقل مندانہ کام کیا کرو، تم یہ کیسی یہ باتیں ان کے سامنے بیان کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا، اولا یعلمون، یہ بات یہ لوگ کیوں نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو بات یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو بات یہ لوگ اعلانیہ سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اللہ تو ہر بات کو جاننے والا ہے، اللہ ہر قسم کی باتوں کو جانتا ہے۔ جب اللہ ہر قسم کی باتوں کو جانتا ہے تو تم اس سے کس طریقے سے ان باتوں کو چھپا سکتے ہو؟ لہٰذا تمہارا یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض بالکل فضول ہے اور یہ تمہاری ہٹ درمی اور ضد ہے۔ تیسری بات، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان بنی اسرائیل یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب اللہ کو جانتے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر ان کی چند آرزو ہیں، چند تمنائیں ہیں، چند باتیں ہیں انہوں نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا لی ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ باتیں تو صرف اور صرف چند ان کے گمان ہیں جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ گمان کیا کیا ہیں؟ مفسرین نے چند مثالیں لکھی ہیں۔ پہلی مثال آگے بھی آ رہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو آگ آئے گی وہ یہودیوں کو صرف 40 دن تک چھوئے گی، اس سے آگے نہیں چھو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن رکے تھے، لہٰذا آگ بھی ہمیں 40 دن چھوئے گی۔ یہ دوسری بات، بعض گروہ وہ تھا جو کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے
کہ 7,000 ہر 1000 سال کے بدلے میں یہودیوں کو ایک دن کی سزا ملے گی. گویا 7,000 سال دنیا کی عمر ہے اور ان 7,000 سالوں کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر صرف 7 دن کے لیے جائیں گے. بس ہمارے تو جہنم میں اتنا جانا ہے، اس کے بعد تو ہم جنت کے اندر ہوں گے. اللہ رب العزت ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم یہ باتیں بالکل بے بنیاد کہہ رہے ہو. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے ہیں. یہی بات جو گزری تھی کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی من مرضی کے مسائل تورات سے نکال کر گڑا کرتے تھے. تو یہ اپنی مرضی کے مسائل لکھا کرتے تھے. ثم یقولون، پھر یہ کہا کرتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر بھیجا ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچ ڈالیں. یہ چھوٹے چھوٹے مسائلوں کے جیسے کتابچے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی اپنی مرضی کے مسائل کے کتابچے چھاپ دیا کرتے تھے، لکھتے تھے اور اس کو بازار کے اندر جا کے بیچا کرتے تھے. اس کے اندر جو مسائل ہوا کرتے تھے وہ تورات سے بالکل مخالف ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ مسائل ان کی نفس پرستی کے مسائل ہوا کرتے تھے، اپنی مرضی کے مسائل ہوتے تھے. تو جو بندہ جس چیز کی خواہش کر رہا ہو اس کو اپنی من مرضی کا فتویٰ اگر مل جائے، اپنی من مرضی کا مسئلہ مل جائے تو وہ تو خوش ہوتا ہے. لہٰذا وہ خوب بکا کرتے تھے ان کی چھوٹے چھوٹے کتاب سے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹے سمن کے بدلے میں، چھوٹی تھوڑی قیمت کے بدلے میں اللہ کے احکامات کو بیچ دیا کرتے تھے. اور یہ بیچنا کیوں ہوتا تھا؟ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ در حقیقت نفس پرستی کے اندر مبتلا تھے. یاد رکھیں، زن پرستی ہو، زن کہتے ہیں عورت کو، زر کہتے ہیں مال کو. زن پرستی ہو، زر پرستی ہو، نفس پرستی ہو یا ہوس پرستی ہو، یہ ساری کی ساری بت پرستی کی قسمیں ہیں. خدا پرستی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. جب بندہ نفس پرستی کر رہا ہوتا ہے، یہ حقیقتاً نفس پرستی نہیں ہوتی بلکہ بت پرستی ہوتی ہے. اپنے دل کو اس نے ایک اپنا بت بنا لیا ہوتا ہے جس کا وہ معبود بنا ہوتا ہے. تو یہ نفس پرستی کے اندر لگے تھے اور اس طریقے سے احکامات کے اندر تبدیلی کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اوپر بربادی ہے، ہلاکت ہے. ویل اس جہنم کے گڑھے کو کہتے ہیں جو سب سے نچلا طبقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کو سب سے نچلے طبقے میں جانا ہوگا، ویل کے اندر. تو جب اوپر سے ڈالا جائے گا تو اوپر سے نیچے گرنے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. 70 سال کے بعد وہ گل سڑ کر نیچے ویل کے اندر گرے گا. یہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ وہی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے کہ اپنے ہاتھوں سے جو لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جو بات کمایا کرتے تھے. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کمایا کرتے تھے. آگے پھر اسی بات کا ذکر ہے. وَقَالُوا، یہ کہا کرتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، یہ جو آگ ہے جہنم کی یہ تو ہمیں بس تھوڑے دن کے لیے ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد یہ آگ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے جو بات تم کہہ رہے ہو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اس بارے میں اللہ سے کوئی پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ بات ایسی ہوگی؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ وہ وعدہ ایسا ہو کہ جس وعدے کی اللہ کبھی کو مخالفت نہ کرے، اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. کیا تم نے کوئی ایسا وعدہ اللہ رب العزت سے کر کے رکھا ہوا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ بات اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو جس بات کا تمہیں خود پتہ نہیں ہے. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ایسی درمیان کی باتیں تھیں، نہ یہ تورات کے اندر لکھی تھی، نہ کسی اور کتاب کے اندر لکھی تھی، نہ کسی نبی نے ان کو بتائی تھی. اپنی مرضی سے یہ باتیں انہوں نے نکال لی تھیں اور ان باتوں کو پھیلا رہے تھے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی شخص نے برائی کو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، یعنی اپنی مرضی سے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے گناہوں کے اندر ملوث ہوا ہو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہو ہر طرف سے،
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ گناہوں نے گھیر لیا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ مزید لگ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن یہ بھی آتا ہے کہ اس کے دل کو سارے چاروں اطراف سے سیاہ دھبوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ جب چاروں طرف سے سیاہ دھبوں نے گھیر لیا ہوتا ہے، یہ وہ دل ہوتا ہے جس چاروں طرف زنگ و ظلمات ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس دل کے اوپر مہر جباریت کو لگا دیا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ دل حق کو قبول نہیں کر سکتا، یہ دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نصیحت کی بات سننے کے باوجود اس پر اس نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا، وہ سمجھ لے کہ میرا دل مردہ ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول شاید پچھلی مجلس میں بھی ذکر کیا تھا، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر قرآن اور اللہ کا فرمان تجھ پہ اثر نہیں کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دل سو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ دل مو گیا ہے، دل مر چکا ہے، مردہ دل ہے۔ اور یہ دل مردہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن کریم کا درس سننے کے لیے ہم آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنی تن من دھن سب کچھ لگا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کریم ہماری زندگیوں کے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا کر رہا ہے؟ اگر یہ پیدا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ ہمارا دل ابھی زندہ ہے، اور اگر یہ قرآن کریم ہمارے دلوں کے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں کر رہا، ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا قصور نہیں ہے، بلکہ میرا دل ہے، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آج امت کے جتنے مسائل ہیں ان سب کے مسائل کو اگر ایک بات کے اندر سمیٹ دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر صرف زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان ہیں تو واقعی صرف زبان سے کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل اور ہماری نگاہ مسلمان نہیں ہے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ دل جو مردہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل کس طریقے سے زندہ ہوتے ہیں؟ ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر انسان کے اوپر پڑ جائے۔ یہ اللہ والوں کی نظریں ہوا کرتی ہیں، یہ نظر انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر حق، نظر برحق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چھوٹے بچے کو، کسی بھی شخص کو دیکھ لے اور اس کی نگاہ کے اندر حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو سامنے والے کو نظر لگ جاتی ہے۔ یہ ایک عام سا اصول ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ النظر حق، نظر برحق ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر اس حدیث مبارکہ کے تحت ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَضِدُّ هَذَا الْعَيْنُ نَظْرُ الْعَارِفِينَ الْوَاصِلِينَ إِلَى مَرْتَبَةِ الرَّافِعِينَ مِنْ بَيْنِ حِجَابِ الْعَيْنِ، کہ اس بری نظر کے مقابلے میں ایک نیک لوگوں کی نظر ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ نیک لوگ ہوا کرتے ہیں جو خدا کی بلندی کے مراتب کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرِ، کہ ان کی نظر کے اندر ایک ایسی تاثیر ہوا کرتی ہے يَجْعَلُ الْكَافِرُ مُؤْمِنًا، کہ جو کافر کو ایمان والا بنا دیتی ہے، والفاسق صالحا، فاسق آدمی کو نیکوکار بنا دیتی ہے، والجاہل عالما، جاہل آدمی کو عالم بنا دیتی ہے، حاکم فرمایا والکلب انسانا، حتیٰ کہ ایک کتے کو بھی انسان بنا دیا کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی نظروں کے اندر آ جائے۔
تو اس مردہ دل کو زندہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، ان کی نظروں کے اندر اگر بندہ آ جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کسی شخص کے دل نے گناہوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوتا ہے، ایسے شخص کو پھر نصیحت قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کون سا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر صرف یہ بات نہیں فرمائی کہ تم ایمان لے آؤ تو تم جنت میں آ جاؤ گے، نہیں، ایمان، صرف ایمان لانا بھی جنت کے لیے کافی نہیں، اور صرف یہ بھی کافی نہیں کہ انسان نیک اعمال کرتا رہے، اللہ پر ایمان نہ لائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کافر ہوتے ہیں مگر وہ بہت ساری مسلمانوں والی نیکیاں دنیا کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیکیاں ان کی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ بھئی کیوں کام نہیں آئیں گی؟ اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی مثال یوں ہے کہ جیسے کلمہ توحید ہے، اس کی مثال ایک کے ہندسے کی ہے۔ اب ایک کا ہندسہ ہو، اس کے آگے آپ صفر لگاتے جائیں تو قیمت بڑھتی جاتی ہے، ایک صفر ہوگا تو 10، دوسرا صفر ہوگا تو 100، تیسرا صفر ہوگا تو 1000، بڑھتی چلی جائے گی۔ مگر یہ ایک کا ہندسہ موجود نہ ہو تو صرف صفر لگاتے جائیں تو کوئی قیمت بنے گی؟ کبھی کوئی قیمت نہیں بنے گی۔ تو کلمہ طیبہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کو اکیلا معبود ماننا، یہ گویا ایک کے ہندسے کے مانند ہے۔ اس کے اوپر جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے تمہارے نام اعمال وزنی ہوتا جائے گا، اور اگر نیک اعمال کیے مگر ایمان نہیں لے کے آئے تو اس صورت میں تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے مستحق لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہماری اس مسجد کے بہت ہی مقتدر نمازی جناب خالد فاروق صاحب کے بیٹے یاسر فاروق صاحب علیل ہیں۔ دوسرا مدرسہ ابن عباس کے استاد الحدیث مولانا جمیل صاحب بھی علیل ہیں۔ ان دونوں کے لیے اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔